اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اس ذات واجب کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، اور درود و سلام محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے جو نہ صرف یہ کہ موجب تخلیق کائنات ہیں بلکہ ان کی عزت و عظمت اور مقام و مرتبہ یہ بھی ہے کہ جنوں انس اور ملائکہ و انبیاء تو رہے ایک طرف، خود خالق و مالک بھی ان پر درود و سلام بھیجتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ مدینۃ العلم چینل کے تمام سامعین و ناظرین کو السلام علیکم اور تحفہ یار علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ جماعت صادقین از روئے قرآن اور مباہلہ، اس عنوان پہ آج ہم سامعین و ناظرین سے دوسری نشست کے وسیلے سے مخاطب ہیں۔ گزشتہ نشست میں یہ واضح کیا تھا کہ جو خوبی ذکر کی وہی خوبی اہل الذکر کی۔ اگر قرآن کے لیے یہ آیا کہ کوئی نجس اسے مس بھی نہ کرے، کوئی ناپاک اسے ہاتھ بھی نہ لگائے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے طٰہٰ، یاسین، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، سید و سردار، ایسے معصوم کے لیے معصوم الفاظ کا اس خالق عصمت نے انتخاب کیا، تو اب قرآن کے وارث بھی وہی ہوں گے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہی ہوں گے کہ جن کے لیے خالق خود قرآن میں ارشاد فرمائے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور میں نے عرض کیا تھا، قرآن مجید ملاحظہ کیجئے، سورہ الاحزاب ہے، 22واں پارہ ہے، آیت کا نشان 33 ہے کہ آیت میں لفظ اہل بیت نہیں ہے بلکہ اہل البیت ہے، اور گزشتہ گفتگو میں الف لام کے لاحقے کی خصوصیت میں سامعین و ناظرین کے سامنے عرض کر چکا۔ میرے شیعہ سنی بھائیوں، آج ایک اور مسئلے کا بھی حل کریں، کیونکہ اکثر فسادی مقررین و خطباء، ناصبی و خارجی ذہنوں کے حامل افراد شیعہ سنی بھائیوں کو آپس میں لڑانے اور اکسانے والے حضرات، وہ یہ بھی کہتے نظر آتے ہیں کہ جی آل وچ سارے ہی شامل، اپنی خود ساختہ کچھ دلیلیں بھی پیش کرتے ہیں۔ یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ساری امت ہی آل ہے، اور جب بھی کبھی یہ موضوع آئے تو میں اپنے استاد محترم قبلہ بخاری شاہ صاحب کا، مرحوم و مغفور کا، یہ جملہ ضرور دہراتا ہوں کہ مولویوں
جس آل لفظ دا معنی سارے ہی تمام یا سب ہوتا ہے، وہ معاف کرنا انگریزی والا آل ALL آل ہوتا ہے، جدا مطلب سارے تمام سب یہ معنی ہوتا ہے۔ لیکن قرآن انگریزی وچ نازل نہیں ہویا، عربی وچ نازل ہویا ہے۔ اس واسطے عربی وچ ویکھنے پین گے آل دے معنی کی تے جان دے تسی بھی ہو۔ نماز میں درود تے تسی کمی بیشی نہیں کر سکتے، کرو گے تو نماز ہی تہاڈی باطل، مگر نماز سے پہلے یا بعد میں اپنے من مانے درود میں آل کے لفظ کے بعد دیگر الفاظ والا آلہ و صحابہ و ازواج، کئی الفاظ، یہ تمہارا کہنا ہی اس امر کی دلیل ہے کہ مانتے آپ بھی ہو پیغمبر کی آل اور ہے، اصحاب اور ہے۔ اور دوسری بات وہ میں آج یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ یاد رکھیے، جس بندے کی جو اہل بیت ہو، جس فرد کے جو گھر والے ہوں، اس فرد کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ افراد میرے اہل بیت ہیں، اور ان افراد کو بھی یہ پتا ہوتا ہے جو اہل بیت پہ شامل ہے کہ ہم اس فرد کے اہل بیت۔ مثلا میں چھوٹی سی مثال دے دوں، میرے اہل بیت وہ ہوں گے جنہیں میں تسلیم کروں کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اور میرے اہل بیت کو بھی علم ہوگا کہ ہم سید صاحب کے اہل بیت ہیں۔ مثال کو اور آگے بڑھاتے ہیں، میرے شیعہ سنی بھائیوں، سامعین و ناظرین میں سے ہر فرد، میں اس سے مخاطب ہوں، آپ میں سے بھی ہر ایک کو علم ہے کہ آپ کے اہل بیت کون ہیں۔ جنہیں آپ تسلیم کریں گے وہ آپ کے اہل بیت ہوں گے، اور جو آپ کے اہل بیت ہوں گے ان میں سے ہر فرد واقف اور آگاہ ہے، یہ بخوبی علم رکھتا ہے کہ وہ آپ کے اہل بیت ہیں، آپ کے گھر والے۔ تو شیعہ سنی بھائیوں ایک نتیجہ تو نکالے کہ میرے اہل بیت وہ جنہیں میں تسلیم کروں، آپ کے اہل بیت وہ جنہیں آپ تسلیم کریں، میرے اہل بیت وہ جن میں سے ہر فرد کو یہ علم ہو کہ ہم سید صاحب کے اہل بیت ہیں، آپ کے گھر والے وہ جن میں سے ہر فرد کو یہ بخوبی علم ہو کہ وہ آپ کے اہل بیت ہیں۔ تو ایک بڑا چھوٹا سا سوال تو میرا یہی ہے کہ میرے اہل بیت وہ جنہیں میں تسلیم کروں، آپ کے اہل بیت وہ جنہیں آپ تسلیم کریں، تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کون؟ جنہیں مولانا صاحب تسلیم کریں۔ سوچئے گا ضرور۔ امت مسلمہ سے گزارش یہ ہے کہ حقیقی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ جن کو تم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت میں شامل کرنا چاہتے ہو، کوئی صحیح متن کے ساتھ کوئی ایک روایت تو دکھا دیجئے کہ جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنا اہل بیت کہا ہو، یا کوئی ایسی روایت دکھا دیجئے کہ ان افراد میں سے کسی نے
اپنے آپ کو کبھی بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل البیت میں شمار کیا ہو، ہرگز نہیں ملے گا۔ تو جیسا کہ میں عرض کر چکا، الف لام کا لاحقہ خصوصیت کا حامل ہوتا ہے، اور قرآن مجید میں جو لفظ آیا ہے الف لام کے ساتھ اہل البیت، اہل اور بیت کے درمیان الف اور لام ہے، سورہ الاحزاب، خاص اسپیشل کہ یمنی چادر کا سایہ ہو، آسمان سے نورانی ضیاء پاشیاں اور کرنیں گر رہی ہوں، نبیوں کا سلطان نبی تشریف فرما ہو، ولیوں کا سردار ولی بھی جلوہ فگن ہو، خاتون جنت صلوات علیہا بھی موجود ہوں، جاگیر جنت کے سردار حسنین شریفین بھی اسی یمنی چادر کے سائے میں تشریف فرما ہوں، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پہ یہ الفاظ ہوں کہ اللہم ہؤلاء اہل البیت، اے اللہ فقط یہی ہیں میرے اہل البیت۔ فوراً جبرائیل اللہ کی وحی لے کر نازل ہوا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صحاح ستہ کی روایات گواہ ہیں کہ بی بی ام سلمہ کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں بھی اس عظیم الشان محفل کا حصہ بنوں۔ دل میں شوق کا پیدا ہونا تھا، قدم اس محفل کی طرف بڑھے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے چادر کا ایک پلو پکڑا، پلو پکڑ کے آپ فرماتی ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا میں بھی اس محفل میں شامل ہو جاؤں؟ اللہ کی وحی اور اللہ کے حکم کے ساتھ عمل کرنے والے نبی نے چادر کا دامن چھڑوایا اور فرمایا نہیں ام سلمہ یہ تیرا مقام نہیں ہے، پیچھے ہٹ جا، ہے تو خیر و نیکی پر یا خیر و نیکی کی طرف، یہ الفاظ ہیں روایت کے۔ اور بی بی ام سلمہ فوراً پیچھے ہٹی اور اپنے مقام پہ آگے کھڑے ہو گئی۔ شیعہ سنی بھائیوں اب بھی پتہ نہ چلا، بی بی ام سلمہ کے دل میں نورانی محفل کی ضیاء پاشیاں دیکھ کر ان کے دل میں شوق کا پیدا ہونا کہ کاش میں بھی اس محفل کا حصہ بنوں۔ آپ کے قدموں کی جنبش، آپ کا قریب آنا، چادر کے پلو کو پکڑنا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استفسار کرنا، لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چادر کا پلو چھڑوا لینا، آپ کو فرمانا نہیں ام سلمہ یہ تیرا مقام نہیں ہے، تو پیچھے ہٹ جا، ہے تو خیر و نیکی پر۔ اب بھی نہیں پتا چلا آل رسول اور ہیں، ازواج رسول اور ہیں۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی اہل بیت وہ جن کے لیے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل البیت، اے اللہ فقط یہی ہیں میرے اہل البیت۔ صحاح ستہ بخاری مسلم کے دورے کرنے والوں، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر کے مطالبہ فدق پر قرآن بھول کر حدیثوں کا سہارا لینے والوں، تمہیں یہ حدیث نظر نہیں آتی کہ نبی نے کن کے لیے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل البیت؟
جن کو تم کہتے ہو کبھی ان کے لیے بھی تو یہ لفظ دکھا دو، نہیں ملے گا۔ اور قسم بخدا میرے شیعہ سنی بھائیوں، میں دونوں بھائیوں سے مخاطب ہوں، سید ہوں۔ شیعہ میری ایک آنکھ کا نور ہے، اہل سنت دوسری آنکھ کا سرور ہے۔ میں دونوں کو سلام کرتا ہوں۔ میں کسی سنی کو شیعہ بنانے کے لیے بات نہیں کروں گا، اور کسی شیعہ کو سنی بنانے کے لیے نہ ہی میری بات ہوگی۔ میں تو دست بستہ ایک گزارش کروں گا اپنے شیعہ سنی بھائیوں سے، شیعہ ہو شیعہ رہو، سنی ہو سنی رہو، جو ہو وہی رہو، مگر پیغمبر اور پیغمبر کی اہل بیت کے غلام بن کے رہو، پانچ تن پاک کے نوکر بن کے رہو، ائمہ معصومین کے غلام بن کے رہو۔ بس اسی میں بھلائی ہے۔ آخر ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، قبر کی رات بڑی اندھیری ہوگی۔ ان کو مانو جنہیں اللہ نے جماعت صادقین کہا، ان کو مانو جو آقا ہے، جن کے بچے جاگیر جنت کے جوانوں کے سردار، جس مصطفیٰ کی لخت جگر صلوات علیہ جنت کی عورتوں کی سردار، اور خود مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا علی انت قسیم النار والجنہ، جو جنت اور دوزخ کے مقسم ہیں، تقسیم کرنے والے ہیں۔ حوالہ نوٹ کیجئے شیعہ سنی بھائیوں کے لیے، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ سے روایت ہے، ریفرنس مفتی مکہ ابن حجر مکی کا ہے، کتاب کا نام سوائق محرقہ ہے۔ فرماتے ہیں، انا سمیت قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یجوز حد الصلاۃ الا من کتب لہ علی الجواز۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی انسان، فرد، بشر بھی پولے صراط عبور کر کے جنت میں داخل ہرگز نہیں ہوگا جب تک کعبے کا کعبہ، حسنین کا بابا، زہرا صلوات علیہ کا شوہر اور میرا آمزاد علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اسے لکھ کے ٹکٹ نہیں دے گا۔ کیوں؟ کہ یا علی انت قسیم النار والجنہ، یا علی آپ جنت اور دوزخ کے تقسیم کنندہ ہیں۔ شیعہ ہو شیعہ رہو، سنی ہو سنی رہو، مگر ان جنت کے مالکوں سے اگر کچھ بھیک لینی ہے، بڑی بڑی آسیں اور امیدیں ہم نے لگائی ہوئی ہیں، مگر ان سے لگاؤ کہ جو کچھ دے سکیں، کیونکہ قرآن مجید میں پیر تو ایسے بھی ہیں کہ جن پیروں کو لوگ کہیں گے دامن پکڑ پکڑ کے سرکار ہمارا بھی کچھ کیجئے، اور وہ جواباً کیا جواب دیں گے؟ دامن چھڑا کے سانو اپنی پئی ہے، تہاڈی کی فکر کریے۔ پانچ تن پاک، 12 امام، 14 معصومین علیہ الصلوۃ والسلام موجب تخلیق کائنات ہے۔ جنوں انس ملائکہ انبیاء کے ساتھ ساتھ وہ خالق و مالک بھی ان پر درود و سلام بھیجتا ہے۔ ساری کائنات درود و سلام بھیجتی ہے، بھیجنے والے اور ہیں، جن پر بھیجا جاتا ہے وہ اور ہیں۔ آئیے کچھ اور آگے چلیں۔ یہ ہیں نبی کی اہل بیت، جنہیں نبی فرما رہا ہے اللہم ہؤلاء اہل البیت، اور ان میں سے ایک ایک فرد کو پتا ہے کہ ہم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت ہیں۔ ان کے اقوال پڑھ لیجئے، ذکر پڑھ لیجئے، خطبات پڑھ لیجئے، جا بجا آپ کو ملے گا۔
اور یاد رکھیے جو نبی کے اپنے ہوں، الف لام کے ساتھ اہل البیت ہوں، خاص گھر والے ہوں، وہی نبی کے اپنے ہیں۔ یہاں پہ میں تھوڑا سا آج اس عنوان پہ لفظ اپنا پہ کچھ بولوں گا اور انشاءاللہ پھر اگلی نشست میں کچھ آگے بڑھیں گے۔ عزیزان میرے شیعہ سنی بھائیوں، سامعین و ناظرین، یہ لفظ اپنا میں بہت اپنائیت ہے۔ جس طرح عربی میں الف لام کسی لفظ کے ساتھ لگ جائے اسے عام نہیں رہنے دیتا، اسی طرح اردو زبان میں یہ لفظ اپنا بھی جس لفظ کے ساتھ لگ جائے اسے بھی عام نہیں رہنے دیتا، بلکہ اسے خاص سپیشل بنا دیتا۔ میں چند ایک مثالیں دے دوں، میری عادت ہے مثالیں دینے کی۔ عزیزان اب اپنا کی اپنائیت دیکھیے۔ لفظ اپنا، اپنا گھر تو کائنات میں اربوں ہیں، لیکن جس گھر کے ساتھ لفظ اپنا لگ جائے تو آپ خود سوچئے کیا وہ خاص ہوگا کہ نہیں۔ اپنا دوست، اپنا بھائی، اپنا مدرسہ، اپنا استاد، اپنا سکول، اپنا لباس، اپنی لائبریری، اپنا محل، بڑھاتے رہیے الفاظ، اپنی کتاب، اپنی موٹر بائک، اپنی گاڑی، اپنا شہر، اپنا وطن۔ عزیزان سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ اپنا کا لفظ جس لفظ کے ساتھ لگ جائے گا، اپنا بھائی، اپنی ماں، ایسے تو سب ماں ہیں، لیکن جس کے ساتھ یہ لگ جائے کہ یہ میری سگی ماں، اس کے پاؤں کے نیچے بھی جنت ہے۔ اپنا باپ، جس کی طرف نظر کرنا عبادت ہے، جسے مسکرا کے دیکھنا اللہ کہتا ہے میری عبادت ہے، صدقہ جاریہ۔ جس لفظ کے ساتھ بھی لفظ اپنا لگ جائے گا اسے خاص بنا دیتا، عام نہیں رہنے دیتا۔ رحمت للعالمین محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رحمت تو وہ کائنات اور عالمین کے لیے بن کر آئے، مگر ذرا لمحہ فکری ہے آپ کے لیے جو میں الفاظ آگے لا رہا ہوں کہ لفظ اپنا میں جب اتنی اپنائیت، محبت اور چاہت ہے، اب مجھے اپنوں سے محبت، آپ کو اپنوں سے محبت، مجھے اپنوں کی چاہت، آپ کو اپنوں کی چاہت۔ تو جب ہر کسی کو اپنوں کی چاہت ہے، اپنوں سے محبت ہے، تو پتہ تو کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی کوئی اپنے تھے یا نہیں تھے؟ اور اپنوں میں بھی ڈگریز ہوتی ہیں، اپنا محلہ بھی ہوتا ہے، مگر محلے داروں سے فوقیت اپنا گھر، اپنے رشتہ دار بھی اپنے ہوتے ہیں، مگر اپنے رشتہ داروں کے مقابلے پہ اپنی اولاد فوقیت ہو جاتی ہے۔ اپنا وطن، اپنا ملک بہت خصوصیت ہے، مگر اپنے شہر کو اس پہ خصوصیت۔ جتنا تعلق قریبی ہوگا لفظ اپنا بھی اتنا قرب میں آ جائے گا، اور جتنی قربت زیادہ ہوگی اتنی محبت اور چاہت بھی زیادہ ہوگی۔ بس اس فلسفے کو تھوڑا سا میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ مجھے اپنوں سے محبت، اپنوں کی چاہت، آپ کو اپنوں سے محبت، اپنوں کی چاہت، تو پتہ کر کبھی
पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी तो कोई अपने थे ना, उनका तो पता कर। मैं यहाँ पे रुक के फिर एक दो मिसाल अर्ज करना चाहूँगा। आप अपने बिस्तर पे लेटे हुए हैं, टीवी ऑन है, खबरें लगी हुई हैं, और खबरों में खबर आ गई कि कराची में बहुत ज़्यादा बारिशें हुई और बारिशों से सैलाब आ चुका है और लोग मुतासर हो चुके हैं और फलां इलाके में ये नुकसान हुआ, और आप खबर सुन रहे हैं और अपने जो काम है, मोबाइल है, फ़ोन कर रहे हैं, किसी को किताब पढ़ रहे हैं, आपने एक नज़र देखी और नज़र वापस लाकर फिर उसी काम में मशगूल हो गए। आपने अखबार देखा, अखबार में खबर आई कि जी फलां इलाके में, फलां शहर में या फलां मुल्क में जलजला आ गया, इतने अफराद इस जलजले में लुकमाए अजल बन गए। बड़ा अफसोस हुआ, करीब आपकी फैमिली के जो अफराद थे या दोस्त अहबाब थे, आपने अफसोस का इजहार किया, फिर अपने काम में लग गए। तवज्जो। इसी तरह किसी और रावलपिंडी इस्लामाबाद की कोई खबर आ गई कि वहाँ जनाब एक हादसा हो गया और हादसे में खुदा न खास्ता इतने अफराद क़ज़ाए इलाही से इंतकाल कर गए। ये भी दुख हुआ, दुख वाली बात है। लेकिन अचानक एक खबर आती है कि लाहौर में खुदा न खास्ता ये हादसा हुआ और इस हादसे में इतने अफराद जो हैं उनकी हलाकतें हो गई। आप एकदम उठ के बैठ गए, चौंक गए। अगर अखबार है तो अखबार को करीब करके पढ़ने लगे, अगर टीवी पे न्यूज़ आ रही हैं तो उठ के बैठ गए और वो खबरें जरा गौर से सुनने लगे। मैंने सवाल किया, मोहतरम आप कराची के नाम पे इतने अफसुर्दा नहीं हुए, किसी मुल्क के जल्जले पे आप इतना नहीं चौंके, पिंडी इस्लामाबाद के वाक़े पे आपने ऐसा रद्द अमल ज़ाहिर नहीं किया, ये लाहौर के वाक़े पर आपने एकदम चौंक गए, परेशान हो गए, खबरें बड़े करीब से सुनने लगे, गौर से सुनने लगे। तो जवाब क्या आया? सैयद साहब लाहौर में मेरे अपने रहते हैं ना। अजीजान को समझ में आई बात? अपनों का दर्द, अपनों की मोहब्बत, अपनों की चाहत। मैं एक मिसाल और दे दूं। अल्हम्दुलिल्लाह पाक परवरदिगार का करम और एहसान से मैं बड़ी आजिज़ी के साथ गवर्नमेंट के शोबा में एक गज़टेड पोस्ट पे काम करते हुए ट्रेनिंग अफसर भी था। काफ़ी अर्सा मैं ट्रेनिंग ऑफिसर रहा और गवर्नमेंट के उस महकमे में, दफ्तर में, ऑफिस में, उस इदारे में यूएसए के लिमरा के जो कोर्सेज थे उन्हें अल्हम्दुलिल्लाह ट्रांसलेट करके मैं अपने शागिर्दों को लेक्चर दिया करता था। उसी दौरान में मेरे एक जो क्लास के शागिर्द थे, बड़ा एहसान परवरदिगार का, हज़ारों में मेरे शागिर्द हैं, मैं गिन भी नहीं सकता, इतने शागिर्द हैं महकमाना तौर पे भी। लेकिन जो मैं बात आपको बताना चाह रहा हूँ, प्लीज़ वो तवज्जो से सुनिए, लफ्ज़ अपना पे। मेरे क्लास के एक स्टूडेंट ने मुझसे टाइम लिया और मेरे लेक्चर के बाद वो मुझे मेरे ऑफिस में आके मिले। उन्होंने कहा, सैयद साहब हम आपके शागिर्द हैं, शागिर्द बेटों की जगह होते हैं, मेरी ख्वाहिश है, मेरे भाई की शादी है, प्लीज़ आप
ہمارے اس خوشی کے موقع پہ اگر کچھ لمحات کے لیے تشریف لے آئیں گے تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی۔ اتنے پیار محبت اور اپنائیت کے ساتھ میرے اس شاگرد نے، اسٹوڈنٹ نے بات کی کہ میں نے فوراً رضامندی کا اظہار کیا اور انہوں نے اپنے بیگ سے مجھے کارڈ نکال کے دے دیا۔ میں نے اپنے ڈرائیور کو ڈیٹ نوٹ کروا دی کہ یہ دیکھیں، مہک ماننا تو وہ تعطیل کا دن تھا، لیکن اور کوئی مصروفیت اس دن نہ ہو، اور مجھے آپ نے 1 یا 2 دن پہلے مجھے آپ نے انفارم بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ خیر بہرحال وقت مقررہ پہ جو دن تھا شادی کا میرے اسٹوڈنٹ کے بھائی کا، ہم نکلے گاڑی پہ اور جب ان کے قریب پہنچے تو ان کے گھر اور جس روڈ پہ ان کا گھر تھا اس سے میں نے ڈرائیور کو کہا کہ ذرا گھر پوچھ لیجئے تاکہ پتہ چل جائے، ہم غلط نہ چلے جائیں۔ پوچھا اور ہم سیدھے اس کے گھر کے قریب پہنچ گئے اور سامنے ایک بندے نے بتایا کہ یہ ان کا گھر ہے۔ عزیزان میرے شیعہ سنی بھائیوں، میں بڑا حیران ہوا، تعجب ہوا مجھے۔ میں نے اپنے ڈرائیور سے کہا کہ بیٹا بات یہ ہے کہ ہم شادی پہ آئے ہیں، مگر یہ گھر مجھے شادی والا گھر لگتا نہیں ہے۔ شادی کے موقع کی خوشی ہے، آج کل جو زمانے میں ہوتا ہے، صحیح یا غلط کی بات تو بات میں ہوگی، کمکمیں، لائٹیں، جھنڈیاں، تمبو، کناتیں، شامیانے، اور پھر بچوں کے زرق برق لباس اور مہمانوں کی آمد و رفت، ایک میلے کا سماں ہوتا ہے نا۔ لیکن مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہ آئی اس گھر کے دروازے پہ یا اس کے ارد گرد۔ خیر بیل دی گئی اور وہی میرا اسٹوڈنٹ اندر سے باہر آیا، اور جب اس نے مجھے دیکھا تو آ کے مصافحہ کیا، سلام دعا لیا اور مجھے سر آپ اندر تشریف لے آئے۔ میں اندر گیا تو اندر کافی لوگ نیچے ایک قالین پہ فرش پہ ہی بیٹھے ہوئے تھے اور ارد گرد کو کرسیاں صوفے بھی لگے ہوئے تھے، اس پہ بھی کچھ افراد براجمان تھے، اور انہوں نے کہا کہ بیٹھیے۔ میں دیکھ کے بڑا پریشان ہوا کہ میں شادی بھی آیا ہوں لیکن یہاں مجھے منظر کوئی اور نظر آ رہا ہے۔ تو میں نے ان سے کھڑے کھڑے علیحدہ کان میں پوچھا، بیٹا خیریت تو ہے؟ کہنے لگا سر کیا کریں، پشاور سے رات کو ہی ٹیلی فون آیا کہ ہمارے جو چچا تھے وہ فوت ہو گئے۔ اب یہ ہم جتنے افراد ہیں اکٹھے ہو رہے ہیں، گاڑیوں کا انتظام کیا ہے، وہ آ رہی ہیں اور ہم سارے اکٹھے ہو کے پشاور جا رہے ہیں۔ اور میرے ذہن میں آیا اور شادی بھائی کی، لیکن انہوں نے میرے سوال سے پہلے ہی میرے چہرے سے سوال پڑھ کے جواب دیا کہ شادی ہم نے فی الحال کینسل کر دی ہے، انشاءاللہ بعد میں نئی ڈیٹ اناؤنس کی جائے۔ خیر میں بیٹھا، کو تعزیت کے الفاظ ادا کیے اور میں واپس اپنے گھر آ گیا۔ عزیزان توجہ سے بس بات کو میں اختتامیہ جملوں کی طرف لے کر جا رہا ہوں۔ لفظ اپنا، چند دن کے بعد وہ شاگرد دوبارہ آئے میرے آفس میں سلام و دعا کے بعد، سر بہت معذرت، وہ فوتیدگی کی وجہ سے ہمیں اپنا پروگرام ملتوی کرنا پڑا تھا، یہ نئی ڈیٹ ہم نے اناؤنس کر دی ہے۔ میں اسی جذبے کے ساتھ آپ کو دعوت نامہ دینے آیا ہوں، کارڈ دینے آیا ہوں کہ آپ ہماری خوشیوں میں شریک ہوں۔ سوری جی، میں نے رضامندی کا اظہار کیا، میں نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں، میں ضرور آؤں گا انشاءاللہ۔ اب جو وقت آیا میں پھر گیا قصہ المختصر بات کو ختم کرنے کے قریب لاؤں کہ اب مقررہ دن جو شادی کا دن تھا اور بارات نے جانا تھا، اس گھر سے نکل کے اسی شہر میں کسی دوسری جگہ، اب ہم جب اس کے گھر کے قریب تھوڑے سے فاصلے پہ رہ گئے تو جو ایک چوک پہلے تھا وہاں رش تھا،
शामियाने, तंबू और कनातें लगी हुई थी और लोग जमीन पे बैठे हुए थे। हमने पूछा कि जनाब ये क्या हुआ? कहा यहाँ फौतीदगी हो गई है, मातम हो गया और लोग ताज़ियत के लिए बैठे हैं, तो प्लीज अगर आपने आगे जाना है तो आप जरा गाड़ी को रिवर्स करके दूसरे रास्ते से उधर चले जाए। खैर ड्राइवर ने गाड़ी रिवर्स की और दूसरी तरफ से जब हम जाने लगे, वो जो 1, 2, 3 मिनट का दौरानिया था उनके घर तक पहुंचने का, अब मैं ये सोच रहा हूं कि पेशावर में उनके चचा की डेथ हुई, मेरे शागिर्द ने अपने भाई की यानी शादी कैंसिल कर दी, उनके फैमिली मेंबरान ने, उनके बड़ों ने। ये तो उनके मोहल्ले में फौतीदगी हो गई, ये तो उनके मोहल्ले में मातम हो गया। शायद मुझे लगता है कि आज भी शादी मुलतवी हो गई, लेकिन जब हम उस घर के करीब पहुंचे, आज वो शादी वाला सारा मंजर नजर आ रहा है। लाइटें भी लगी हैं, कुमकुमे भी सजे हुए हैं, झंडियाँ भी लगी हुई हैं, बच्चे भी जरक बरक लिबास में अंदर बाहर आ जा रहे हैं, मेहमानों की भी आमदोरफ्त जारी है, गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, गाड़ियों को भी सजाया गया है, दूल्हा की गाड़ी को अलग सजाया गया हुआ है। उस दिन भी मैं हैरान हुआ था और आज भी मैं हैरान हो गया कि इतनी देर में मुझे और हमारी गाड़ी को देखकर वो स्टूडेंट जो करीब आया और आपकी बगलगीर हुआ, सर जी आपकी बहुत मेहरबानी, बहुत अपना अच्छे अल्फाज उसने अदा किए, हमारी खुशियों में आपने इजाफा किया, शरीक हुए, प्लीज़ आप आएँ, बैठे, तशरीफ़ लाए। और अंदर एक सोफे पे ले जाकर ड्राइंग रूम में मुझे बिठा दिया, चाय पानी दीगर लवाजमात के साथ टेबल पे आ गए। मैंने कहा जरा मेरे करीब बैठो, बस ख़त्म कर लूँगा आज की नशिस्त की बात ख़त्म, अगली नशिस्त में फिर बात होगी। लफ्ज़ अपना पे आज बात को ख़त्म कर रहा हूँ और इसी लफ्ज़ अपना से अगली नशिस्त में आगाज़ होगा। मैंने उन्हें करीब बैठाया और मैंने पूछा, यार एक बात माज़रत के साथ, उस दिन पेशावर में आपके अंकल की डेथ हुई, आपने भाई की शादी कैंसिल कर दी और आज आपके मोहल्ले में चंद घर के पीछे मातम हो गया है, फौतीदगी हो गई है, तो आज शादी मुलतवी करने का ख्याल ज़हन में नहीं आया? सिर्फ मैंने सवाल पूछा, वो जवाब क्या देता है? और उसने जो जवाब दिया, कसम खुदा मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो जवाब क्या देता है? सर वो हमारे अपने थे, ये हमारे गैर हैं, इनका हमारे से कोई लेन देन को ताल्लुक नहीं है, कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई खूनी ताल्लुक नहीं है। वो मेरे सगे चचा थे, हमारा खून थे, मेरे वालिद साहब के छोटे भाई थे, उनकी औलाद और हम कज़न हैं आपस में। उनकी बेवा जो हुई वो हमारी चची थी। बस एक लफ्ज़ मेरे कानों में गूंजता रहा कि वो हमारे अपने थे। अजीजान मेरे शिया सुन्नी भाइयों, बखूबी आप वाकिफ हो गए होंगे कि लफ्ज़ अपना में कितनी अपनाइयत है। काश करबला में उन सवाल करने वालों का भी कोई अपना होता जो लश्कर हुसैन में उसी तरह शहीद होता, उसी तरह इश्क़ परवरदिगार में कत्ल होता। फिर हम देखते कि ये सवाल कैसे करते हैं कि मातम क्यों करते हो, सुलझना क्यों निकालते हो, ये क्यों करते हो। वो एक ही बात पे बस बात खत्म, आखिरी जुमला। 1400 साल से हमें पूछते चले आ रहे हो, जुलझना दिखाओ कुरान से, मातम दिखाओ कुरान से, जंजीर जनी दिखाओ कुरान से, ये दिखाओ कुरान से, वो दिखाओ कुरान से। कभी ये भी सवाल किया कि मोहम्मद के अपनों को जो मुसलमानों ने कत्ल किया, ये कहां लिखा हुआ है? ये कैसा इंसाफ है कि कत्ल भी मोहम्मद की औलाद हो
اور قیدی بھی محمد کی بیٹیاں ہی بنے، اپنا اپنا ہوتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اگلی نشست میں بات ہوگی۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ، فی امان اللہ، یا علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔